یہ جو پراکسی وار کا سلسلہ انڈیا نے شروع کیا ہوا ہے اسپیشلی بلوچستان میں، اور جس طریقے سے افغانستان سے بھی لوگ اپنے انٹروڈ کراتے ہیں پاکستان کے اندر کہ انسٹیبلٹی یہاں پہ پیدا ہو پاکستان کے اندر، وہ بھی اپنی جگہ ہے۔ میں بڑی دفعہ کہا میں نے کچھ لوگوں کو، پنڈی کے لوگوں کو، کہ جناب آپ کے پاس اتنی کالز ہیں جو انٹرسیپٹ ہوئی ہیں، اور انہوں نے خیر میری تھوڑی سی بات سن لی، اور ابھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھایا تھا، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں، اور ایسے ایویڈنسز ہیں ہمارے پاس کہ را ہو یا انڈین آرمی کے لوگ ہوں، سرونگ لوگ ہوں، وہ یہاں پہ آ کے انسٹیبلٹی پھیلا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک آدھ بندہ ہم نے پکڑا ضرور ہوا ہے، اس نے بھی بڑی چیزیں یہاں پہ ڈسکلوز کی ہیں۔ اگر ہم مزید چیزیں باہر لے کے آ جائیں، مزید چیزیں لوگوں کو ڈسکلوز کریں، مزید چیزیں بتائیں کہ جناب واٹ ایگزیکٹلی انڈین آرمی از ڈوئنگ ان پاکستان ٹو کریٹ انسٹیبلٹی، ٹیررزم کریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے جو جس طریقے سے آپریٹ کر رہے ہیں، وہ پتہ کہ وہ تو تھوڑا سا میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ٹریلر ہی ایک دکھایا ہے ایس پی آر نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے، لیکن اور بہت سی چیزیں ہیں۔ وائی کانٹ وی شو آل دیز تھنگس ٹو آر پیپل اینڈ ٹو دا ورلڈ کہ بھائی دس از واٹ دیز گائز آر ڈوئنگ۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پوری دنیا کو انڈیا کا جو چہرہ ہے، جو ہمارے علاوہ دنیا کے کئی بڑے ممالک اب اس کو دیکھ چکے ہیں، خاص طور پر کینیڈا، جہاں 3 انہوں نے ان کے سکھ مار دیے، اور ان کے پچھلے وزیر اعظم ٹروڈو صاحب نے پارلیمنٹ میں کہا کہ انڈین انوالوڈ ہیں، انڈین اسٹیٹ انوالوڈ ہے۔ اب دیکھیں کینیڈا جیسے بڑا ملک، پیس جو ہے G7 کا رکن، اور وہ کہہ رہا ہے اس کو، اور اسی طرح قطر نے ان کے نیول آفیسرز کو کہا کہ جاسوسی کر رہے تھے اور ان کو سزائیں دی، اور امریکن عدالتوں میں ان کا جو گرو پتونت سنگھ پنو اس کو مارنے کی کوشش کی، اور وہاں اس کے خلاف کیس رجسٹرڈ ہوئے۔ اور پاکستان میں تو پچھلے 2 دہائیوں سے یہ کر رہے ہیں، چاہے BLA ہو چاہے TTP ہو، یہ دونوں کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس irrefutable ایویڈنسز ہیں۔ اور آج جو سٹوری بریک ہوئی ہے ٹیلی گراف کے نام سے سوشل میڈیا پہ، کہ را کا سارا پلان تھا، اندر سے ہی ان کے کسی را کے ایلیمنٹ نے جو کہ ہندوتوا کی پالیسی پہ بلیو نہیں کرتا، ہندوازم پہ، اس نے سٹوری لیک کر دی ہے کہ کس طریقے سے را اس کو آرکسٹریٹ کر رہی تھی کہ یہ انسیڈنٹ اننت ناگ ڈسٹرکٹ میں کرایا جائے گا، اور ہونے کے 24-36 گھنٹے بعد اس کو پھر سوشل میڈیا پہ پک اپ ہائپ کریٹ کی جائے گی، اور اس کے بعد جتنی بھی ہمارے سلیپر سیل ہیں جو کنیکٹڈ ہیں TTP سے BLA سے، ان سب کو ایکٹیویٹ کیا جائے گا، اور ایک بڑے پیمانے پہ پاکستان پہ ان کو لانچ کیا جائے گا۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے 70 سے زیادہ خوارج مار دیے 2 دنوں کے اندر، وہاں وہ ہو رہا ہے، ادھر سے ان کو انفلٹریٹ کروا رہے ہیں۔ تو بالکل سوچا سمجھا یہ منصوبہ ہے، اور میرے اپنے خیال میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو کشمیریوں کو اوپر سپریشن کریں، ان کو چیکنگ کے بہانے اور انویسٹیگیشن کے بہانے، اور وہ 90 سال سے لیز کو 40 سال پہ اوور نائٹ کر دیا، اور ان کو سپریس کریں، ان کو نکالیں، اور 85,000 انہوں نے نان کشمیری علاقے جو بسائے ویلی میں، اور تاکہ وہ وہاں بیٹھیں، ان کو کنٹرول دیا جائے، اور ایک ڈیموگرافک چینج کر دیں، اور دوسرا ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی کو انڈرمائن کریں اور اناؤنس کر دیں، اور پاکستان کو انڈر پریشر کر دیں، اور ساتھ ہی ساتھ مائلیج نکالنے کی کوشش کی کہ بہار میں الیکشن ہو رہا ہے۔ دیکھیں بہار ان کی 2nd لارجسٹ اسٹیٹ ہے، اس کی 40 سیٹیں ہیں انڈین پارلیمنٹ کے اندر، اور مودی کی گورنمنٹ اس وقت 32 ووٹوں کے سارے کھڑی ہوئی، 240 سیٹیں ان کی ہیں، 272 سیٹوں سے آپ حکومت بناتے ہیں، اور 32 سیٹیں ان کی کولیشن کی ہیں۔ تو دیٹس وائی مودی پہلگام کے اگلے دن انسیڈنٹ کے بعد بہار گئے اور وہاں الیکشن کمپین کر رہے ہیں۔ واٹ آر دا چانسز آف لائک گوئنگ فار اے فل فلیج وار؟ فل فلیج کی بات کر رہا ہوں میں، ایک آپ سمجھ رہے ہیں، میں ایک ریسٹرکٹیڈ ایریا کی بات نہیں کر رہا۔ فل فلیج وار ہو سکتی ہے یا ریسٹرکٹیڈ ہوگی؟ دیکھیں اس سے پہلے میں تھوڑا سا جو آپ نے بات کی نا کہ چائنا کی انوالومنٹ، اس پہ کامنٹ کرتا ہوں کہ لاسٹ جب ان کا گلوان ویلی میں کانفلکٹ ہوا 2020 میں، تو چائنا نے ان کے 2000 اسکوائر کلومیٹر پہ قبضہ کیا، ٹھیک، جو کہ میڈیا میں آیا، وچ از اسٹیبلش فیکٹ، ڈاکومنٹڈ ہے، اس پہ مودی صاحب بھی چپ کر گئے اور زیادہ بس وزٹ کر کے واپس آ گئے۔ تو کشمیر میں جو ہے چائنا بھی ایک سگنیٹری ہے، اور یہ سکم اور اکسائی چین کا علاقہ، اس پہ ان کا کلیم ہے، اور اگر پاکستان سے انہوں نے جنگ کی تو چائنا کو اگر پاکستان کے ساتھ جیسے ہمیشہ کھڑا رہے اور کھڑا رہا، جو انشاءاللہ رہے گا، تو بہت بڑی تھریٹ وہاں سے بھی آ سکتی ہے۔
آئی ڈونٹ سی دیٹ ہیپننگ. Okay. جو آپ نے کہا کہ فل فلیج وار، دیکھیں دونوں نیوکلیر طاقت ہیں اور پاکستان نے جو ہے ہمارے پاس ٹیکٹیکل نیوکلیر کیپیبلٹی بھی ہے، آپریشنل بھی ہے اور اسٹریٹجک بھی ہے. اب یہ دیکھیں کامن سینس کی بھی بات ہے کہ اگر ہم کنونشنل وار میں جائیں اور پہلے ایک دوسرے کا نقصان کریں اور بعد میں چند دنوں بعد، ہفتہ 10 دن بعد پھر نیوکلیر کو انوالو کریں، تو پاکستان جیسے کنٹری میں جس کا کہ لوور ریپیرین ہے، اگر ہمارا پانی بند کرتے ہیں یا ہم پہ اٹیک کرتے ہیں تو ہم تو اپنی ڈیگریڈیشن برداشت نہیں کریں گے. ہمارا نیوکلیر تھریشولڈ بہت جلدی کراس کر جائے گا اور ہم اسے رسپونڈ کریں گے. اچھا. اور ہم بے شک ان کے علاقے میں رسپونڈ نہ کریں، ہم کہیں گے دیکھیں ہماری جو ہے کیپیبلٹی ڈیفینسو نیچر کی ہے، ہمارا آپ کے خلاف کوئی اوفینسو ڈیزائن نہیں ہے. بٹ اگر آپ نے ہمارے بارڈر کراس کیے تو ہمارا جو ڈیٹرنس فل اسپیکٹرم ہے، کنونشنل سے لے کے ان کنونشنل، ہم اس میں کسی حد پہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک. ہمیں انہیں بڑا کلیئرلی بتانا ہوگا اور چڑھ کے رہنا ہوگا. دیکھیں انڈیا، آپ دیکھیں ہسٹوریکلی پولائٹ یا کمزوری کی لینگویج نہیں سمجھتا. ٹھیک. جب ہم نے ان کا دراز کارگل کیا تو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر آ کے اسلام آباد بیٹھ گئے تھے کہ بات کر لیتے ہیں جی. ٹھیک. تو جب آپ ایک اسٹیپ چڑھ کے رہیں گے، ایک تو جیسے بات چیت ہماری ہوئی ہمیں انٹرنیشنل میڈیا پہ، آپ دیکھیں کتاب ایک آئی ہے میڈل البرائٹ کی، جی آپ نے شاید سنا ہوگا، مائٹی اینڈ آل مائٹی. اس کا پری فیس کلنٹن نے لکھا ہے. اچھا. اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ میں جب 2000 میں آیا تو 36 سکھ مارے دیے گئے جو بعد میں پروو ہوا کہ انہوں نے خود مارے. آئی تھنک اس میں انڈیا کے اندر ایک علاقہ ہے آئی تھنک جت سنگھ پورا، وہاں مارے. اور وہ کہتے ہیں ہیڈ آئی ناٹ گون ٹو انڈیا those 36 poor Sikhs might have been alive today. ڈاکومنٹڈ ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، امریکن کتاب میں. ہم نے کتنا اس کو پھیلایا ہے. دیکھیے اس واقعے کے بعد، پہلگام کے بعد پاکستان میں یونٹی آئی ہے. پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں اپنا اختلافات چھوڑ کے فوج کے پیچھے کھڑی ہوگی. بالکل ٹھیک. وہاں ڈویژن آ رہی ہے، وہاں آپ سب سے بڑا کمانڈ آپ کی ندرن کمانڈ ہے، تو چندرا کمار اس کو ہٹا دیا آپ نے. وہ ان کا انفینٹری اسکول کا کمانڈنٹ رہا ہوا ہے، وہ ان کا وائس چیف آف اسٹاف رہا ہوا ہے، ڈیکوریٹڈ سولجر ہے، آسام رائفل سے اس کا تعلق ہے، اس کو آپ نے ہٹا دیا اور نیر وہاں شرما صاحب بھیج دیے. تو یہ شو کرتا ہے کہ ان کے اندر، میں سوئسائڈ کو بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں ہر مہینے 15 سے 20 لوگ سوئسائڈ کر رہے ہیں ان کی فوج میں. اور پچھلے 20 سالوں میں 2000 سے زیادہ لوگوں نے سوئسائڈ کیا ہے. ان کے ویڈیو کلپ آ رہے ہیں کہ جی ہماری حکومت ہمارا خیال ہی نہیں رکھ رہی، ہمیں اوور اسٹریچ کیا ہوا ہے، وی آر ناٹ ویل فٹ. اور اندر کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں، ویسے بھی کولیشن کی گورنمنٹ ہے، آپ دیکھیں انڈین نیشنل کانگریس، عام آدمی پارٹی، سماج واد پارٹی، وہ بڑے پوائنٹڈ کوشچن کر رہے ہیں. ان کا یہ دس از یور فیلئر، انٹرنل فیلئر. آپ کے وہاں 8 لاکھ فوج ہے، جیسے 4 ان کے پرسوں آئے وہ جہاز رافیل، اور بارڈر سے آ کے واپس چلے گئے. کیوں واپس چلے گئے بھائی؟ بیکاز ان کے اندر آن بورڈ ریڈار لگے ہوتے ہیں. دے سو کہ یہاں پورا اسکرمبل ہوا ہے، پاکستانی فورس الرٹ ہے. ہیڈ دے کراس بارڈر آن دیٹ نائٹ، وہ چاروں کے چاروں ان کے تابوت واپس جانے تھے. ابھی نندا تو واپس چلا گیا تھا تو واپس چلے گئے. میرا خیال میں وہ جرت نہیں کریں گے، اس کو اسکیل ڈاؤن ڈی اسکلیٹ کریں گے. اگر فیس سیونگ کرنی بھی ہوئی، کوئی میزائل وغیرہ وہاں سے فائر کریں گے اور جہاز ان کے بارڈر کراس نہیں کریں. یہ دس از مائی اسسمنٹ. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے.